پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بری صحبت کی مثال لوہار جیسی ہے. اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس سے اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے، کپڑے کالے ہو جاتے ہیں، کپڑوں پر نشان اور دھبے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی انسان اس کی صحبت میں رہنا نہیں چاہتا. ایسی ہی بات ہے نوجوانوں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. کوئی بھی معاشرے میں دیندار نوجوان نظر آئے، اس کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرو. سب سے بہترین صحبت علماء کرام کی صحبت ہے، دیندار لوگوں کی صحبت ہے، ان کی صحبت اختیار کرو. نیک انسان کے ساتھ رہیں گے، اس کی نیکیاں آپ سیکھیں گے، دیندار بنیں گے، نیک بنیں گے. بری صحبت کا اثر یہ ہوگا، وہ بیڑی پیے گا، آپ کو بیڑی پینا سکھائے گا، وہ سگریٹ پیے گا، آپ کو سگریٹ پینا سکھائے گا، وہ تمباکو کھائے گا، آپ کو سکھائے گا، یہاں تک کہ وہ شراب پیے گا، آپ کو شراب سکھائے گا، یہاں تک کہ وہ زنا کے لیے جائے گا تو آپ کو بھی لے کر جائے گا. ہم اپنا چہرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بناتے. یہ نوجوان اپنی جوانی میں داڑھی چھوڑتے، یہ مت سمجھو کہ داڑھی چھوڑیں گے تو شادی نہیں ہوگی، لڑکیاں پسند نہیں کریں گے. یہ سب دیوانی باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں کرنا ہے. تعجب کی بات ہے، کوئی ہیرو داڑھی چھوڑا تو آج کل غیر مسلم بھی داڑھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے. ارے مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی چھوڑو. یہ کوئی معمولی سنت نہیں ہے. اس سنت پر عمل کریں گے نوجوانوں، بہت ساری برائیوں سے تم بچو گے انشاءاللہ. اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت خوبصورتی کی علامت ہے. کسی کو یہ چہرہ پسند آئے نہ آئے، میرے رب کو یہ چہرہ پسند ہے، میرے نبی کو یہ چہرہ پسند ہے، بس کافی ہے. کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ اور کون پسند کرنا ہے؟ انشاءاللہ جو اللہ سے محبت کرے گی، جو رسول اللہ سے محبت کرے گی، وہ آپ سے بھی محبت کرے گی. ویسی ہی لڑکی چاہیے. یہ گندے لڑکیاں جنہوں نے رات دن فلموں میں ہیروؤں کے یہ ہجڑے چہرے دیکھے ہیں، ایسے لڑکیوں کی خواہش نہ کرو. یہ گندی ہیں، یہ تمہارے ساتھ بھی بے وفائی کر کر کسی اور کے ساتھ بھاگنے والی ہیں. آپ داڑھی چھوڑو، صحیح لڑکی کی تلاش کرو، انشاءاللہ صحیح لڑکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام صدر جلسہ، مہمانان خصوصی و دیگر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے جس نے دین کی باتیں سننے کے لیے ہم یہاں جمع فرمایا. مجھے امید ہے کہ آپ ایک مقصد لے کر یہاں آئے ہیں. دین کی باتیں سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. کریں گے؟ عمل نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ عمل کریں گے. یہی اس امت کی شان ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
ان یقولوا سمعنا واطعنا، امت مسلمہ کی شان ہے کہ وہ سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، اور جو لوگ سنتے اور عمل نہیں کرتے، صرف ایک شوق کے لیے ایسے جلسے رکھ لیتے ہیں، سنتے اور یہی باتیں چھوڑ کے چلے جاتے، اپنے اندر چینجز اور انقلاب برپا نہیں کرتے، جتنی بھی دین کی باتیں سنے ہیں سن کر اس کی نافرمانی کرتے، عمل نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کام کرنے والے یہودی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم سن لیے لیکن مانیں گے نہیں، ہم امت مسلمہ ہیں انشاءاللہ سنیں گے اور مانیں گے، اور یہودیوں کی طرح سن کر نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں، وہ بہت ہی اہم عنوان ہے، اسی لیے یہ تمہید آپ کے سامنے پیش کیا۔ وہ ہے نوجوانوں کا بگاڑ، اسباب و علاج۔ آج ہمارے مسلم نوجوان جس بگاڑ میں، جس بد اخلاقی میں، جس بے حیائی اور بدکاری میں اور جس معصیت اور برائی میں مبتلا ہیں، اس کا علاج کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ یقیناً جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، یہ کوئی پیغمبر کا دور نہیں ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور۔ یقیناً برائیاں بہت ہیں اور آئندہ اور ہوتے جائیں گی، یہ بھی یاد رکھیے، برائیاں کم نہیں ہوں گی اور بڑھیں گی، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں بڑھیں گی، بدکاریاں بڑھیں گی، بے حیائیاں بڑھیں گی، اور بڑھتے جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں، ایسے شہوات سے بھرے ہوئے دور میں، خواہشات سے بھرے ہوئے دور میں، آزمائشوں کے دور میں انشاءاللہ دین پر جمے رہنا، یہ اصل کمال کی بات ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ اب لوگ یہی تو کہتے ہیں کیا کریں گے، ماحول ایسا ہے، کیا کریں گے، زمانہ ایسا ہے، کیا کریں گے، ایسا ہی ہو گیا ہے، ایسا ہی ہوگا، اور آئندہ کیا ہوگا، اور برائی بڑھے گی اور فتنے پھیلیں گے۔ یہ سب میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جتنا زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ برائیاں اور فتنے دنیا میں بڑھتے جائیں گے۔ وَيَكْسُرُ الزِّنَا، زنا عام ہوتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے بجانے کے آلات اس قدر عام ہوں گے کہ لوگوں کے سامنے، ان کے آنکھوں کے سامنے، ان کے سروں پر یہ سب کام ہوتے جائیں گے، بے حیائی اور بدکاری کے کام اور بڑھیں گے۔ قتل و غارت گیری، الحرج والمرج بہت بڑھے گا۔ فکر کا انحراف، عقیدے کا انحراف، اخلاق کا بگاڑ، عقیدے کا بگاڑ، یہ بھی بڑھے گا۔ نئے نئے باطل افکار، باطل نظریات، ضلالت اور گمراہیاں بڑھتے جائیں گی، یہاں تک کہ ایسا بھی دور آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع الرجل دینہ لعرض من الدنیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات ہے۔
اور شام کا مومن صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا. ایک مسلمان صرف دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا کرنے تیار ہو جائے گا، اتنے برائیاں بڑھیں گے. لیکن اگر کوئی بندہ ایسے زمانے میں ان برائیوں اور بدکاریوں سے اپنے آپ کو بچا کر دین پر جمے رہے، دین پر قائم رہے، دین پر چلے، اس کا اجر تو بہت زیادہ ہے. اس کا اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر الآخذ بدینہ کالقابض علی الجمرہ. تمہارے بعد ایسے ایسے آزمائشوں کا دور آنے والا ہے، ایسی ایسی مصیبتوں کا دور آنے والا ہے. اس دور میں دین پر جمے رہنا گویا کہ ہتھیلی میں انگاروں کو پکڑنے کے برابر ہے. اللہ اکبر، یہ بات ہے. للعامل فیہن اجر 50 منکم. اس فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنے والے کو، دین پر جمے رہنے والے کو اللہ رب العالمین تم میں کے 50 لوگوں کا اجر دے گا. سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا او منہم، کیا ان میں کے 50؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم میں کے 50. یعنی 50 صحابہ کو جتنا اجر ہے اللہ رب العالمین فتنوں کے دور میں دین پر جمے رہنے والے کو اجر دے گا. اس دور میں دین پر جمے رہنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 50 صحابہ کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. سبحان اللہ. لیکن صحابہ سے بڑھ کر اس کا مقام تو نہیں ہے. صحابہ کی شان، ان کی عظمت اپنی جگہ ہے. اجر اللہ زیادہ دے گا، بہت بڑا اجر دینے والا ہے اگر آپ دین پر جم جائیں. تو ایسے فتنوں کے دور میں، ایسے شر و فساد کے ماحول میں، جبکہ برائیاں، بدکاریاں اور بے حیائیاں عام ہو چکی ہیں، ایسے میں ایک نوجوان اپنے آپ کو کیسے بچائے، کیسے ان فتنوں سے باز رکھے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، یہ چند اہم باتیں آپ کو بتانا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں نوجوان کون ہوتا ہے، نوجوانوں کی اہمیت کیا ہے سمجھیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عالم میں صرف 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے. ان 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک نوجوان ہے. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. ایسا نوجوان جس نے جوانی اللہ کی راہ میں گزاری ہے. تقریباً 15 سال سے 40 سال تک کا یہ مرحلہ ہوتا ہے. اس میں جسم میں خوب طاقت ہے، گرم خون ہے، جوانی کا جذبہ اور جوش و ولولہ ہے، عزم و حوصلہ ہے، بہت ساری ہمت ہے. لیکن اصل کام یہ ہے کہ یہ ساری طاقتیں اللہ کی عبادت میں لگائیں. یہ اصل کمال ہے. جو بندہ جوانی اللہ کی عبادت میں لگائے گا، وہ مرنے کے بعد کہاں ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے اتنا قریب ہوگا. سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سایہ دے گا کہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے. اللہ رب العالمین کے اتنا قریب ہوگا وہ نوجوان. ویسے نوجوان بننے کی کوشش کریں کہ اپنی اس جوانی کے مرحلے کو اللہ کی عبادت میں لگائیں. اللہ رب العالمین زندگی کے تمام مراحل میں
جوانی کی عبادت کو، نوجوان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. جو نوجوان اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں. اللہ کی محبت ہے اس کے لیے. اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں اذا احب اللہ عبدا نادى جبرائیل. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل السلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یا جبرائیل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر وہ بندہ جبرائیل کا محبوب بنتا ہے تو جبرائیل آسمان کے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ اور جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو. چنانچہ یہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو پکار کر کہتے ہیں اے زمین کے فرشتوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. زمین کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. فیوضع لہ القبول، اس کی مقبولیت اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر مخلوق میں ڈال دیتا ہے. جب فرشتے محبت کرتے ہیں تو آسمان بھی محبت کرتا ہے، زمین بھی اس سے محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ چرندے چرند پرند وہ بھی محبت کرتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اتنی محبت اس کی ہو جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں، اس کا دشمن بھی اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. التقی الذی احبہ ناس وان کرہوا، متقی نوجوان تو وہ ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے اس سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہوتی ہے، دشمن بھی محبت کرنے لگتا ہے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جوانی میں ان کو پکڑ کر کوڑے مار رہے تھے. مارتے وقت مارنے والا بھی اور مارنے کا حکم دینے والا وقت کا حاکم بھی کیا کہتا تھا؟ امام محترم، ایک کوڑا آپ کی پیٹھ پر برستا ہے تو میرا دل کانپنے لگتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں کس کو مار رہا ہوں، لیکن آپ اپنی بات سے ہٹ جائیں، ہماری بات مان لیں. کہا کہ نہیں، ایسا مجھ سے ہونے والا نہیں، قرآن اور حدیث کی بات پر میں قائم رہوں گا. اللہ اکبر. ایسے نوجوان تھے، وہ ڈٹے رہے حق پر. تو یہ جو محبت حاصل ہوتی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ کتنے نچلے دماغ کے لوگ ہیں ہم نوجوان. یہ ایک نوجوان لڑکی کی محبت کے لیے، ایک نوجوان لڑکے کی محبت کے لیے کسی کے عشق میں پھنس کر اپنی زندگیوں کو تباہ کرنے والوں سنو یہ حدیث. کسی کے عشق میں پھنس کر اپنے ایمان کا سودا کرنے والی لڑکیوں یہ حدیث سنو. آج یہ عشق و معاشقے کی داستانیں اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہیں. نہ ماں باپ کا خیال، نہ خاندان قبیلے کا خیال، نہ معاشرے کا خیال، یہاں تک کہ نہ اپنے دین و ایمان کا خیال، نہ اللہ کا خیال، نہ رسول اللہ کا خیال. دیوانے دیوانے پاگلوں کی طرح، مجنونوں کی طرح ہو گئے ہیں. کوئی کسی کے عشق میں بھاگ گئی، کوئی کسی کو لے کر بھاگ گیا، کوئی کسی کے اس میں فدا ہو گیا، کوئی کسی کی محبت میں آوارہ ہو گیا. اصل محبت تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کریں. اللہ رب العالمین کس سے محبت کرتے ہیں یہ سمجھنا ہے. اللہ جب محبت کرتے ہیں تو فرشتے محبت کرتے، پوری کائنات محبت کرتی. لیکن اللہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیعجب من الشاب الذی لا صبوۃ لہ. صحیح حدیث ہے. اس حدیث کا مطلب سمجھو. بے شک اللہ رب العالمین لیعجب بہت
بہت بہت محبت کرتے ہیں. اب یہاں کے جو الفاظ ہیں یہ فریفتہ ہو جانا، اس کی محبت میں تعجب خیز محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین. ایسی محبت کس سے؟ اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کس سے؟ من الشاب، اس نوجوان لڑکے سے، اس نوجوان لڑکی سے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں من الفتى، اس نوجوان سے اللہ محبت کرتے ہیں. الذی لا ثبوت لہ، جس کی جوانی میں کوئی بے حیائی نہ ہو، کوئی بدکاری نہ ہو، کوئی شہوت رانی نہ ہو. ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکی سے اللہ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب اللہ محبت کرتے ہیں تو ساری کائنات اس سے محبت کرتی ہے. تو آج نوجوانوں کے بگاڑ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا بگاڑ ان کے نفسانی خواہشات کا ہے. بہت سارے بگاڑ ہیں اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، کیونکہ وہ جوان ہیں، ان کا خون گرم ہے، ان کی غذائیں چکنی چپٹی ہیں، ان کے بدن میں گرم خون دوڑ رہا ہے، جوانی کے مرحلے کو پہنچ چکے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، یہ بے حیائی، یہ عریانی، یہ فحاشی، اور سب سے بڑھ کر ان کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے اور فری ڈاٹا اور نیٹ چل رہا ہے اس میں الجھے ہوئے ہیں. اب یہ نوجوان برائی نہیں کرے گا تو آخر کیا کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. آج سب سے زیادہ برائی نوجوانوں کی اسی راستے سے ہو رہی ہے. یا تو کوئی نوجوان زنا اور بدکاری میں مبتلا ہے، یا تو پھر آنکھوں کے زنا میں، ہاتھوں کے زنا میں، پیر کے زنا میں، خیالات کے زنا میں، کانوں کے زنا میں مبتلا ہے. جیسا کہ حدیث میں جو ان چیزوں میں الجھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے، اللہ اس کو نہیں چاہتے. کوئی آنکھ دیکھے نہ دیکھے تمہاری راتیں کیسے گزر رہی ہیں، تمہاری خلوتوں میں کیا ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین جانتے ہیں سب کچھ. اللہ رب العالمین کی نگاہ سے کوئی چوک نہیں سکتا. یہ جو فحش ہے، بے حیائی، بدکاری، شہوت ہے، اس میں تقریباً نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ملوث ہیں. سب سے بڑا بگاڑ نوجوانوں میں اسی راستے سے ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے. اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ ایک ایک بگاڑ بتائیں گے. سب سے بڑا بگاڑ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کے نوجوانوں میں بہت زیادہ بے حیائی کا دور ہے. میں پہلے ہی بتایا یہ قیامت کے قریب کا دور ہے. یقیناً بہت بڑا بگاڑ ہے. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھو، یہاں نوجوانوں کے ساتھ ان کے سرپرست بھی بیٹھے ہیں، ہماری بڑی مائیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں نوجوان بچوں کے باپ، چاچا، ماموں، بڑے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سنو، کان کھول کر سنو. اپنے آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو تمہارے نوجوان بچے برباد ہو رہے ہیں، ان کے صبح شام تباہ ہو رہے ہیں، ان کی جوانی تباہ ہو رہی ہے. وہ موبائل فون میں، نیٹ میں الجھے ہوئے ہیں، وہ بدکاری اور بے حیائی کی راہ اپنائے جا رہے ہیں، شہوتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. سب کی نگاہ موجود ہے، لیکن اس کا حل پیش کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا. اگر آپ اس اجلاس سے کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کام لے کے اٹھو. جتنے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں سب سے پہلے ان کی شادی کرا دو. یہ کوئی کھیل تماشے کی دل لگی کی بات نہیں. میں پوری سنجیدگی سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معشر الشباب، یا معشر الشباب، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت،
اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو پہلے شادی کرو. ہم لوگ کیا سمجھے ہیں؟ بچہ کیا کمائے گا؟ ابھی انہیں گھر بنانا ہے، ڈگری کرنا ہے، بچی اور پڑھنا ہے، بچہ اور پڑھنا ہے، اتنا کمانا ہے، اتنا کمانا ہے. یہ سب فتنے ہیں، فتنے. آخر اس وقت شادی کے لیے تیار ہوتے ہیں جب حق زوجیت ادا کرنے کی طاقت بچے کے پاس نہیں رہتی ہے. آج جتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کھل کر میں آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، قاضیوں سے پوچھ لو، جتنے رشتے آج ٹوٹ رہے ہیں اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ لڑکا کمزور ہے، لڑکے کے اندر طاقت نہیں ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے. یہ آج کا ریزن ہے. آج سب سے زیادہ فروخت ہونے والی دوائی قوت باہ کی دوائی ہے. سب لوگ ناکارہ اور بنتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو عمر میں جو کام کرنا ہے وہ عمر میں وہ کام کرنا ہے. نوجوان اپنی جوانی میں شادی کرنا ہے، یہی علاج ہے، یہی اصل علاج ہے. اب اس کے لیے بہانے کی ضرورت نہیں. سمجھتے ہو کہ بچہ کماتا نہیں، کیا شادی کرے گا؟ اللہ کی ذات پر یقین کرو. وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تم جتنے نوجوان غیر شادی شدہ ہیں، اے معاشرے کے ذمہ داروں، اے سرپرستوں، اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں، تم ان کی شادیاں کراؤ. وہ نیک بندے ہیں، ان کی شادیاں کراؤ، ان کے ایمان کی حفاظت کرو. اگر وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، مالی اعتبار سے شادی کرو، اللہ مالداری ادا کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تم کو نوازے گا. کتنی کھلی بات ہے، کتنی کھلی بات ہے. روزی اور شادی کا تعلق یہ ہے کہ شادی کریں گے روزی ملے گی، روزی آئے گی تو شادی کریں گے، یہ تصور غلط ہے. شادی کریں گے تو روزی آئے گی. کسی کو نوکری نہیں ہے، شادی کرو نوکری ملے گی. کسی کو ملازمت نہیں ہے، شادی کرو ملازمت ملے گی. کسی کا آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، شادی کرو اللہ ذریعہ پیدا کرے گا. یہ اصل طریقہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب مل جائے بعد میں شادی کریں، یہ ہونے والی بات نہیں ہے. یہ ہونے والی بات نہیں ہے. جب تک 25-30 سال نکل جاتے، آدھی جوانی ختم ہو جاتی. لڑکے کیا لڑکیوں کی بھی عمر بڑھتے چلی جا رہی ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے، نوجوانوں کی اس برائی کا علاج اگر کرنا چاہتے ہو تو آپ اسی مجلس میں وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے نوجوان بچوں کی شادی کی ابھی سے تیاری شروع کر لیں گے، تیاری کریں گے، شادی کر دیں گے. یہی سب سے بڑا اور سب سے اہم علاج ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج. ورنہ اے نوجوانوں روزہ رکھو. روزہ تو رکھ نہیں سکتے، ان کے بھوکا پیاسا رہنا ماں باپ کو بھی دیکھا نہیں جاتا، یہ نہیں ہو سکتا، مشکل کام ہو گیا ہے روزہ رکھنا. لیکن شادی کرنے کا کام ہے، اس کو کرو، اس سے برکتیں آئیں گی، ساری امت کی دعائیں لگیں گی. بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر. سب لوگ دعا دیں گے اللہ برکت دے، برکت دے، برکت دے. اللہ برکت دے دے گا انشاءاللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگے گی، تریبت یداک، اچھی دیندار لڑکی سے شادی کرو، اللہ تمہارے دونوں ہاتھوں کو خیر و برکت سے بھر دے. نبی کی دعا لگے گی انشاءاللہ، پھر برکت آئے گی، روزی ملے گی. تو اس کام کے لیے آپ لوگ تیار ہو جاؤ، اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کی شادی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 15 سال کے نوجوانوں کی شادی ہوتی تھی، 16 سال کے لڑکوں کی شادی ہوتی تھی، بس اسی عمر میں شادیاں ہوتی تھیں. آپ 30 سال ہو جا رہے ہیں، شادیوں کی فکر نہیں ہے. یہی سب سے بڑا بگاڑ ہے، یہی سب سے بڑا بگاڑ ہے، اس سے بچنا چاہیے. دوسرا جو بگاڑ ہے نوجوانوں میں، وہ بگاڑ یہ ہے، کیونکہ وہ پہلا ہونا چاہیے لیکن دوسرا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عام بگاڑ ہے، یہ خاص بگاڑ ہے. وہ کیا ہے؟ آج کل نوجوان طبقہ بہت سارے فکری گمراہیوں میں مبتلا ہو گیا ہے. اب انٹرنیٹ تو سب کے ہاتھ میں ہے، موبائل فون،
اس میں بہت ساری ایسی باتیں سنتے ہیں، ایسے پروگرام دیکھتے ہیں، ایسے بیان اور لیکچر سنتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے نوجوانوں کے عقائد اور افکار خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے لنک ان کو مل جاتے ہیں، کس کس سے جا کر جڑ جاتے ہیں۔ صحیح العقیدہ، صحیح منہج، صحیح فکر، اس کو لینے کے بجائے وہ بگڑ کر ادھر ادھر منتشر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر الحمدللہ یہاں کا ماحول تو اتنا خراب نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں امت مسلمہ کے دماغوں کو، نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے ان کے دین میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، ان کے احادیث کی غلط تعویل پیش کر کے پیش کی جا رہی ہے، قرآن کی آیتوں کے غلط مطالب لوگوں کو بیان کیے جا رہے ہیں، گمراہ کرنے کی پوری کوششیں لگی ہوئی ہیں۔ اس طریقے سے کئی نوجوان ان چیزوں سے جڑ کر، جو کل تک دیندار تھے، نیک تھے، نمازی تھے، اللہ والے تھے، لیکن آج ان کے دماغوں میں، ان کے عقیدوں میں ایسی گمراہیاں بیٹھ گئی ہیں نعوذ باللہ کی جس کی کوئی حد نہیں۔ لوگ ایسا بگاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کئی نوجوان ہیں جو کسی اور کو نبی مانتے چلے گئے، کسی کو مہدی مان رہے ہیں، کسی کو دجال مانتے ہیں، اور کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح ہے، اتر کر آ گیا ہے۔ ایسے غلط افکار آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا بگاڑ ہے، یہ بہت بڑا فساد ہے، عقیدے کا فساد، فکر کا فساد۔ اس عقیدے کے بگاڑ اور فساد کو دور کرنے کے لیے اس کا علاج یہ ہے کہ علم کی ضرورت ہے۔ صحیح منہج پر چلنے والے علماء سے اپنے تعلقات کو قائم کریں، اہل علم سے اپنا رشتہ جوڑیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، صحیح احادیث کی تفسیر کا مطالعہ کریں، اہل علم سے ہمیشہ رجوع کریں۔ جب تک علماء سے نوجوانوں کا تعلق رہے گا وہ دین پر جمے رہیں گے، قائم رہیں گے۔ جس دن علماء کے بارے میں سمجھیں گے ہم کو زیادہ نالج ہے، ہم دنیا بہت جانتے ہیں، یہ عالموں کو کیا معلوم، ہم بہت پڑھ لیے ہیں، ایسے بعض نوجوانوں کے بڑے بڑے شہروں میں، سٹیز میں ایسے نظریات ہیں۔ ایسا سوچ کر بہت سارے نوجوان بھٹک گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کئی نوجوان بھٹک گئے ہیں۔ اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم دین سے جوڑیں، اہل علم سے جوڑیں، جو بھی مسئلہ ہے کتاب و سنت کا علم رکھنے والوں سے رابطہ کریں اور ان سے فتویٰ لیں، خود سے سمجھنے اور خود سے کوئی فکر پیدا کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اس وجہ سے بھی بہت سارے نوجوان برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کا بگاڑ یہ بھی ہے کہ آج بہت سارے جذباتی بیانات اور تقاریر سن کر کئی نوجوان جذباتی ہو جا رہے ہیں۔ کیا کریں بھائی، مسلمانوں کو یہاں مارا جا رہا ہے، یہاں پیٹا جا رہا ہے، یہاں دھتکارا جا رہا ہے، یہاں ظلم کیا جا رہا ہے، ہم بھی کچھ کرنا۔ یہ جذبہ آ رہا نوجوانوں میں، امت کا جذبہ، خیر کا جذبہ، دین کا جذبہ، اسی راستے سے شیطان گمراہ کر رہا ہے۔ اب یہ جذبہ آیا تو کریں گے کیا؟ بولو کیا کریں گے؟ صحیح رہنمائی نہیں ملے گی، جیل کے سلاخوں کے پوچھے پوری جوانی یا پوری زندگی گزار دیں گے۔ جذبہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہم کو کچھ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ علماء سے جڑیں گے، علماء بتائیں گے اس پرفتن دور میں ان ساری مصیبتوں سے، ان آزمائشوں سے، ان فتنوں سے، ان مظالم سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج، وہ ہے دعوت اللہ کے کام سے جڑ جاؤ، اللہ کے دین کو اللہ کے سارے بندوں کے سامنے پھیلاؤ، انشاءاللہ سارے کے سارے نوجوان جڑ جائیں گے۔ دعوت کا کام کریں، غیر مسلمین کو اسلام کے بارے میں سمجھائیں، دعوت کے کلاسز اٹینڈ کریں، انشاءاللہ تمہاری تربیت ہوگی تو تم ایسے جذباتی نوجوان نہیں بنیں گے، صحیح معنوں میں وہ نوجوان بنیں گے جن کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دیے۔ اور اس میں سے ایک ایک نوجوان اٹھا، طفیل بن عمر دوسی قبیلے دوس میں گئے اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ابو ذر غفاری نوجوان اٹھے، سارا قبیلہ غفار مسلمان ہوا۔ ابو امام الباہلی اٹھے، سارا قبیلہ باہل مسلمان ہو گیا۔ مصعب بن عمیر اٹھے، مدینے کے گلی کوچوں میں اسلام کی دعوت دیے، سارا مدینہ مسلمان ہو گیا۔ کتنی مثالیں ہیں ایسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مظالم ہوتے تھے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو داعی بنا کر تیار کیا، نتیجے میں سارا ظلم دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔ آپ ایسے نوجوان بننا چاہیے۔ اور اس کے بعد نوجوانوں کے بگاڑ میں ایک اہم بگاڑ یہ ہے، کیا بگاڑ ہے؟ بیکاری۔ بیکاری، باپ کی کمائی پر بھروسہ، یا جو پراپرٹی ہے وہی بیچ بیچ کے کھاتے رہنا، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی ملازمت نہیں کرنا، کچھ نہیں، بیکار وقت برباد کرنا۔ بیکاری سب سے بڑا فتنہ ہے، یاد رکھو۔ نوجوانوں کو برباد کرنے والی چیز بیکاری ہے۔ بیکار نہیں رہنا ہے، کسی بھی کام کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اس پر اللہ تعالیٰ جو بھی روزی دے رہا ہے اس کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی نوجوان ایسے ہیں جو جاب سرچنگ کے بہانے، نوکری کی تلاش کے بہانے، اچھی اچھی نوکریاں ان کو ملتی ہیں لیکن دھتکارتے چلے جا رہے ہیں۔ بیکار 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 دماغ شیطان کا کارخانہ ہے، یہاں شیطان بہت سارے فتنے ڈالتا ہے۔ بیکاری نہیں، کوئی نہ کوئی ملازمت کرو، تجارت کرو، محنت کرو، امت کی خدمت کرو، کچھ نہ کچھ کرو، جو بھی اللہ رب العالمین روزی دے وہ کماؤ۔ اتنا ملے گا تو ہی کام کریں گے، نہیں 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 نہیں۔ آپ دیکھیں چھ گھٹے کٹے نوجوان ہیں، کیا کام کر رہے ہیں بھائی؟ ریئل اسٹیٹ، کچھ بھی نہیں، زیرو زیرو۔ جس کو کچھ بھی کام نہیں آتا انہیں ریئل اسٹیٹ میں ہے، کسے پوچھو انہیں بروکر بن گیا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے۔ بچہ بروکر بن گیا ہے اس دور میں، اسے کچھ معلوم نہیں بروکر۔ یہ بروکری سب سے بڑی بیکاری ہے۔ کچھ کرو، اچھا ہنر ہے، کام کرو، محنت کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، سفر کرو۔ یہ جوانی، یہ طاقت ادھر ادھر خالی پھرنے میں برباد کرتے ہیں۔ یہ بروکری کوئی اچھا دھندا نہیں ہے، یہ ریئل اسٹیٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل آپ کو اللہ تعالیٰ جو صلاحیت دیا ہے وہ کام کرو۔ یہ ریئل اسٹیٹ بولنے سے خالی بولنے کی باتیں ہیں، یہ صرف دھوکہ دینے کی باتیں ہیں۔ کام کرو، تجارت کرو۔ یہ بیکاری کی وجہ سے بہت بڑی بربادی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی روزی دے اتنی کماؤ، کوئی بات نہیں، اللہ اسی میں برکت دے گا انشاءاللہ، اسی میں اللہ تعالیٰ روزی دے گا۔ بیکار نہیں رہنا ہے۔ سب سے بڑا بیکار بروکر ہوتا ہے، کیا بھی کام نہیں اس کو۔ دو چار تجربے کار کوئی بروکر ہوتے ہیں اور ہر گھر بروکر بن گیا ہے۔ یہ بروکری سے بچو، یہ غلط دھندوں سے بچو۔ انشاءاللہ آپ کی جوانی سلامت رہے گی تو آپ کچھ کریں گے، انشاءاللہ معاشرے میں بہت بڑا کام، انقلاب برپا کریں گے۔ تو اس لیے کاروبار میں، بزنس میں آگے بڑھنا ہے، حلال کاروبار کرنا ہے، یہ بھی نوجوانی کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے، الفراغ ایک فرصت ہے اس کی قدر نہیں ہے کہ اس میں کچھ کریں۔ بیکار زندگی گزارتے ہوئے، عمر کو ایسے ہی گنواتے ہوئے زندگی برباد کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بیکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی ملازمت میں، کسی نہ کسی کاروبار میں، کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں۔ نوجوانوں کے بگاڑ کی ایک اہم بات یہ بھی ہے بری صحبت۔ اچھا، یہ بروکری کی جب بات ہے تو ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان حالانکہ اللہ طاقت دیا ہے، صحت دیا ہے، قوت دیا ہے، کچھ کر سکتا ہے، سردی میں، گرمی میں، دھوپ میں کچھ کر سکتا ہے، کرتا نہیں۔ ایسی بری عادت پڑ گئی ہے، اب نیٹ چیک کرتے بیٹھتے ہیں۔ کیا چیک کرتے ہیں؟ ذرا ٹیکنیک کچھ کر دینا، خوب پیسے کما لینا۔ اس وجہ سے آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ حرام خوری میں مبتلا ہے، کسب حرام میں مبتلا ہے، حرام کمائی میں مبتلا ہے، صرف سٹہ بازاری میں مبتلا ہے، جوا خوری میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سے یہی کم دھندے کرتے ہیں، نمبر لگا دیے، مٹکا کھیلے، ادھر سے پیسے ادھر سے پیسے، اس کے دھوکے میں اس کے دھوکے میں بڑی بڑی پراپرٹیاں بیچ کر پیسے لگاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں۔ اگر ملتے بھی ہیں تو حرام کے پیسے ملتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے لوگوں، بے شک شراب، خمر، بے شک جوا، یہ سب شیطان کا عمل ہے، اس سے بچو۔ جب کمائی کچھ نہیں رہتی ہے تو انسان کو یہ حرام دھندے سوچتے ہیں۔ میں دیکھا، تعجب کرتا ہوں میں، کئی نوجوان
کام کرتے ہیں، رات کے 12-1 بجے سٹہ بازاری شروع ہو جاتی ہے اور سب کے سب نمبر لگاتے ہیں اور پیسوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے، پولیسوں کو بھی جو ان کا معمول دینا ہے دے دیتے ہیں اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یہ گندی حرکتوں سے مسلم نوجوانوں بچو، یہ پیسہ بھی تمہارے لیے حرام کا پیسہ ہے، یہ تمہارے ماں باپ کے لیے حرام ہے، تمہارے لیے حرام ہے، کیوں ان حرام دھندوں میں پڑتے ہو؟ اللہ تعالیٰ طاقت دیا ہے، صحت دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھی کمائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل تجارت مبرورہ، سب سے بہترین کمائی یہ ہے عمل الرجل بیدہ، آدمی اپنے ہاتھ سے کچھ بنائے، آدمی اپنے ہاتھ سے کچھ بنائے، وَكُلُّ تِجَارَةٍ مَبْرُورَةٍ، اور اس کو بازار میں لے جا کر فروخت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کچھ بنانا اپنے ہاتھ سے، کچھ چیزیں تیار کرنا اور اس کو بازار میں بیچنا، یہ سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی ہے۔ تو تجارت کی طرف اور کوئی نہ کوئی اچھی چیز، انسانیت کو فائدہ دینے والی چیزیں بنانے اور تیار کرنے کی طرف توجہ دیں، اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگائیں، انشاءاللہ آپ اس بگاڑ سے بچیں گے۔ نوجوانوں کے بگاڑ میں ایک اہم بات یہ ہے بری صحبت سے بچیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بری صحبت کی مثال لوہار جیسی ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس سے اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے، کپڑے کالے ہو جاتے ہیں، کپڑوں پر نشان اور دھبے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی انسان اس کی صحبت میں رہنا نہیں چاہتا۔ ایسی ہی بات ہے نوجوانوں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ کوئی بھی معاشرے میں دیندار نوجوان نظر آئے اس کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرو۔ سب سے بہترین صحبت علماء کرام کی صحبت ہے، دیندار لوگوں کی صحبت ہے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ نیک انسان کے ساتھ رہیں گے، اس کی نیکیاں آپ سیکھیں گے، دیندار بنیں گے، نیک بنیں گے۔ بری صحبت کا اثر یہ ہوگا وہ بیڑی پیے گا، آپ کو بیڑی پینا سکھائے گا، وہ سگریٹ پیے گا، آپ کو سگریٹ پینا سکھائے گا، وہ تمباکو کھائے گا، آپ کو سکھائے گا، یہاں تک کہ وہ شراب پیے گا، آپ کو شراب سکھائے گا، یہاں تک کہ وہ زنا کے لیے جائے گا تو آپ کو بھی لے کر جائے گا۔ بری صحبت معمولی چیز نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے نوجوان، ان کے باپ اچھے ہیں، ان کی ماں اچھی ہے، ان کا خاندان اچھا ہے، شریف ہیں، بچپن سے ماں باپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہے، مگر بری صحبت کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ آج ایسے نشہ کے عادی ہو گئے ہیں کہ بعض افیون اور گانجا تک لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، برا نہ سمجھو، یہاں بڑے لوگ بھی موجود ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں۔ یہ جو شراب کی بات ہے، یہ جو نشہ کی بات ہے، صرف شراب کے حد تک نہیں، بیڑی پینا، سگریٹ پینا، یہ بھی نشہ کی بات ہے۔ آپ بڑے لوگ ہیں، وہ بھی بیڑی سگریٹ چھوڑ دیں، نوجوان بچے بھی چھوڑیں اور بڑے لوگ بھی چھوڑیں، یہ ماحول اپنے آپ سے نکالیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ کلیجہ خراب ہو گیا، کینسر آ گیا، دمہ چڑھ گیا، بیڑی پئیں گے تو مر جائیں گے، تب چھوڑیں گے کیا؟ تب چھوڑنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ اللہ کے لیے چھوڑو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علی اللہ عہد لمن یشرب الخمر لیسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو بھی نشہ کی چیزیں استعمال کرتا ہے، چاہے شراب پیے، چاہے نشہ کی کوئی بھی چیز استعمال کرے، یہاں تک کہ تمباکو کوئی کھاتا ہے، گٹکے کوئی کھاتا ہے، بیڑی سگریٹ کوئی پیتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ طینۃ الخبال نام یاد رکھیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک نالا ہے، نالا، گندا نالا، جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ بہتا رہے گا اور خود جہنمی اس کی بدبو سے تکلیف محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس گندے نالی سے اس شخص کو پلائے گا جو نشہ کی چیزیں استعمال کرتا ہے، چاہے شراب پیتا ہو، چاہے بیڑی پیتا ہو، چاہے سگریٹ پیتا ہو۔ بالکل واضح بات ہے، صرف شراب ہی نشہ نہیں ہے، بیڑی سگریٹ بھی نشہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز شراب ہی ہے، جو بھی نشہ دے۔
بس باتیں الگ الگ ہیں، طریقے بدل گئے ہیں، لیکن ہیں تو سب حرام۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑے بزرگوں، آپ لوگ بھی بیڑی سگریٹ سے بچو، اور نوجوان نسلوں کو بھی، نوجوان بچوں کو بھی اس برائی سے بچاؤ۔ بڑی بڑی بیماریوں کے حملے ہو رہے ہیں، کم سے کم اللہ سے بھی ڈریں اور ان بیماریوں سے بھی بچیں، اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے، ان بدکاریوں سے، ان گندی عادتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ یہ سب گندی عادتیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، شہوات سے متعلق ہی ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنی بھی بے حیائی سے، بدکاری سے انسان بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک بہترین علاج اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتایا ہے۔ بہترین علاج، اگر کوئی واقعی بچنا چاہتا ہے، برائیوں سے بچنا چاہتا ہے، بدکاریوں سے بچنا چاہتا ہے، بے حیائیوں سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ اس پر عمل کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اے لوگو، نماز کو قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، بے شک نماز ہی ہے جو تمہیں بے حیائیوں سے، بدکاریوں سے روکتی ہے۔ نماز کی پابندی کریں گے تو ضرور بچیں گے انشاءاللہ۔ اس کا علاج یہی ہے، ایک نوجوان سدھرنا چاہتا ہے، نمازی بن جائے انشاءاللہ۔ 5 وقتہ پہلے نمازوں کی پابندی کرے، پھر نماز تہجد کے لیے اللہ کے سامنے ٹھہرے، اللہ سے دعا کرے، فریاد کرے، اللہ ضرور اس نوجوان کو سدھارے گا، اس کی زندگی کے مسائل کو حل کرے گا، اس کی مشکلوں کو آسان کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش تک پہنچتی ہے، آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش تک پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میری عزت کی قسم، میرے مرتبے اور جلال کی قسم، اے میرے بندے، میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کس کے لیے ہے یہ دعا؟ کس کے بارے میں اللہ یہ کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المناکح الذی یرید العفاف، وہ نوجوان جو شادی کر کے بدکاری سے بچنا چاہتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ قسم کھا کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، نمازیں پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بے حیائی سے، بدکاری سے، فحاشی سے اللہ تعالیٰ ضرور بچائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، کچھ ظاہری شکل و صورت بھی بنانا ہے۔ ہماری شکل پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سی ذات کا ہے یا مسلمان ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بسا اوقات کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو اس کی ازار کھول کر دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی ختنہ ہوئی یا ختنہ نہیں ہوئی۔ ختنہ ہوئی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ورنہ یہ غیر مسلم ہے۔ ایسی حالت ہو گئی ہماری۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے بجائے ہم اپنا چہرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بناتے۔ یہ نوجوان اپنی جوانی میں داڑھی چھوڑتے، یہ مت سمجھو کہ داڑھی چھوڑیں گے تو شادی نہیں ہوگی، لڑکیاں پسند نہیں کریں گے، یہ سب دیوانی باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں کرنا ہے۔ تعجب کی بات ہے، کوئی ہیرو داڑھی چھوڑا تو آج کل غیر مسلم بھی داڑھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ ارے مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی چھوڑو، یہ کوئی معمولی سنت نہیں ہے۔ اس سنت پر عمل کریں گے نوجوانوں، بہت ساری برائیوں سے تم بچو گے انشاءاللہ، بہت ساری برائیوں سے۔ داڑھی چھوڑ کر ایک انسان برائی کرنے کے لیے پہلے ہی کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اگر وہ جاتا بھی ہے، معاشرہ اس کو تھوکتا ہے، جس کے ساتھ برائی کرنے جاتا ہے وہ خود بھی اس کو تھوک دیتی ہے۔ داڑھی رکھ کر یہ کام کرتا کیا بولتے ہیں؟ داڑھی رکھ کر ایسا کرتا کیا؟ آپ سوچو داڑھی کتنا حفاظت کرتی ہے آپ کی۔ بڑھے لوگ تو داڑھی چھوڑ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جوانی میں داڑھی چھوڑنا ہے، وہ بھی اسٹائل کی داڑھی نہیں، کٹنگ داڑھی نہیں، پوری جوانی کی داڑھی ہونا ہے، جمال داڑھی ہونا ہے، مکمل داڑھی چھوڑنا ہے۔ نوجوانوں، یہ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ لے کر یہاں سے اٹھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ سنت پر عمل کرنے والے بنو، اللہ تعالیٰ فتنوں سے آپ کو بچائے گا، مصیبتوں سے آپ کو بچائے گا، آزمائشوں سے آپ کو بچائے گا، بے حیائی اور بدکاریوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، ضرور حفاظت کرے گا۔ داڑھی چھوڑو، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت خوبصورتی کی علامت ہے۔
किसी को ये चेहरा पसंद आए ना आए, मेरे रब को ये चेहरा पसंद है, मेरे नबी को ये चेहरा पसंद है, बस काफी है। काफी है या काफी नहीं है? और कौन पसंद करना है? इंशाअल्लाह जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगी, वो आपसे भी मोहब्बत करेगी। वैसी ही लड़की चाहिए। ये गंदे लड़कियां जिन्होंने रात दिन फिल्मों में हीरोओं के ये हिजड़े चेहरे देखे हैं, ऐसे लड़कियों की ख्वाहिश ना करो। ये गंदी हैं, ये तुम्हारे साथ भी बेवफाई कर कर किसी और के साथ भागने वाली हैं। आप दाढ़ी छोड़ो, सही लड़की की तलाश करो, इंशाअल्लाह सही लड़की मिलेगी। इसलिए नौजवानों, यहां से उठने से पहले यह हद करो कि हम इंशाअल्लाह दाढ़ी छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह छोड़ेंगे अभी दाढ़ी। आप लोग पूरे नौजवानों दाढ़ी छोड़ो, यहीं से आज़्म हौसला लेकर उठो। और एक बात और बता दे चलूं, क्योंकि वक्त है थोड़ा सा, वो ये है अपना लिबास सही रखें। यह भी एक बिगाड़ है। बहुत सारे नौजवानों का लिबास सही नहीं है। भले पैंट शर्ट पहने कोई बात नहीं, जरा टखनों से ऊपर रहा करे, और शर्ट जरा अपने घुटनों के करीब रहा करे, जरा नीचे तक रहा करे शर्ट। बहुत दुख की बात है। पब्लिक में नहीं बोलना है, फिर भी क्योंकि ये आम बीमारी हो गई इसलिए मैं बोल रहा हूं। वो शर्म की बात है। पूरे शर्म हया के साथ मैं ये बात कहता हूं। कई लोग ऐसे हैं, आप बुरा ना समझे, कई नौजवान ऐसे हैं जो काम करते हैं, या कभी कभी नमाज को भी आते हैं बेचारे, कायदे में बैठते हैं, रुकू में जाते हैं, वजू करते हैं, पीछे का तकरीबन आधा पौ हिस्सा खुल जाता है। ये कई के कपड़े हैं बताइए? कितने गंदे बेहयाई के कपड़े हैं, नौज़ुबिल्लाह। ऐसा नौजवान नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन उसकी नमाज नहीं होती, सतर में वो भी शामिल है, पीछे की शर्म का भी सतर में शामिल है। क्यों इतने तंग कपड़े पहनते हैं? वो जींस पैंट क्यों पहनते हैं जिसमें बैठकर पेशाब भी नहीं कर सकते? वो ऐसे गंदे कपड़े क्यों पहनते हैं कि जिसमें पेशाब के छींटों से बच नहीं सकते? अच्छे कपड़े पहनो, भले पैंट पहनो, शर्ट पहनो, कोई बुरी बात नहीं है। दाढ़ी है आपको, आपका शर्ट अल्हम्दुलिल्लाह ढीला ढाला है, पैंट ढीला ढाला है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सब जुब्बे पहन लो, सब शराया पहन लो, सब लंबे जुब्बे पहन लो, नहीं, ये नहीं बोलता मैं। लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि आप जो लिबास भी पहने, सही लिबास पहने। गंदा लिबास, बेहयाई का लिबास, बुरे लोगों का लिबास, ये निचले लिबास, बस औकात बाज नौजवान लड़के होकर लड़कियों के कपड़े पहन लेते हैं, नौज़ुबिल्लाह। ये कितनी गंदी बात है। अगर कोई बता दिया कि आज का ये फैशन है, नौजवान मर्द वैसे कपड़े पहन लेते हैं, नौजवान लड़कियां ऐसे कपड़े पहन लेती हैं, ये सब गंदी चीजें हैं। अपना लिबास भी शाइस्ता होना चाहिए, संजीदा होना चाहिए। एक शख्स नमाज के लिए आया, मैंने देखा उसके घुटने के पास फटा हुआ है, उसकी रान के पास फटा हुआ है, उसके पैर के पास फटा हुआ है। मैं बोला बेचारे तेरे पास अगर पैसे ना हो तो अभी इसी वक्त मैं तुझे एक पैंट खरीद के दे दूंगा। वो क्या बोलता है पता है? वो कहता है कि मौलवी साहब ऐसी बात नहीं है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हैं, ये आज का स्टाइल है, ये आज का स्टाइल है इतने फटे कपड़े पहनना। कितनी बुरी बात है। देखिए, बस औकात पैंट के साथ दो पत्थर भी देते हैं, ये पैंट को अपनी शौक से हिसाब से यहाँ फाड़ लेना, ये कोई कपड़े हैं क्या? जरा बताइए, कितनी बुरी बात है, कितनी बेहयाई की बात है। घुटने फटे हैं, पैजामा फटा हुआ है, ऐसे कपड़े पहनते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं बनीनों पर, टी शर्ट पर, मैं पागल हूं, मैं दीवाना हूं, मैं आशिक हूं, मैं आवारा हूं। किस बात की तबलीग कर रहे हो आप? अब बोलो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, मैं दाई हूं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोवर हूं। आप क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? इन सब चीजों को लिखाकर समझते हैं कि हम बहुत ये हो गए। अपने आप को बचाओ बुरे लिबास से, गंदे लिबास से, अपने आप को बचाओ। आखिर में चूंकि वक्त हो गया, इशारा मिल गया है, एक हदीस सुना के अपनी जगह ले रहा हूं। हदीस ये है, सुनिए। जनाब मोहम्मद, नौजवानों का जज्बा ऐसा होना चाहिए इंशाअल्लाह। इस हदीस के मुताबिक आप भी ऐसे नौजवान बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में एक नौजवान की तारीफ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमर रजुल खुरैम, भाई हमारे खुरैम नौजवान है ना, जबरदस्त आदमी है, अच्छे आदमी है। तो पता चला कि नौजवान में जो खूबियां हैं उसको बताना चाहिए। हमेशा नौजवान ऐसे वैसे ऐसे वैसे हमेशा तनकीद नहीं करना, उनके अंदर बस खूबियां हैं उसको हाईलाइट करके बताना। कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, निअमर रजुल खुरैम, माँ बाप भी सुनो ये बात, हमेशा अपने बच्चों को डांटना, गालियां देना, धुतकारना न करना, उनकी इज्जत करो। नौजवान को गुस्से में मत लाओ, वो बाद में उसकी फिर गई तो बाप को भी देखता नहीं, फिर लड़ने खड़ा हो जाता। इसलिए नौजवानों की कदर करो। आप इस नौजवान की कदर कर रहे हैं। क्या बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लौला जुम्मतु रअसिही व इस्बालु इज़ारिही
صرف دو برائیاں ہیں ہمارے خریم میں، ورنہ ہمارے خریم کتنے اچھے ہیں. خریم ان کا نام تھا. کیا دو برائیاں ہیں؟ وہ اپنے بال کو ہپی جیسا رکھے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بال نہیں. آج لوگ ایسا ہی سیکھ لیے ہیں. حجام شاپ میں دا کر دیکھو، رقم کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں سر کے. اس کو کہتے ہیں سور کٹنگ. کیا بولتے ہیں اسے؟ سور کٹنگ. یعنی ادھر بھی بال نہیں رہنا، ادھر بھی بال رہنا، بیچ میں بال رہنا. اب سور کی شکل دیکھیں، بیچ میں بال کھڑے رہیں گے، دونوں جانب بال نہیں رہیں گے. سور کٹنگ کرا رہے ہیں لوگ، کیونکہ حدیث میں یہ بات ہے ایک زمانہ آئے گا یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بندر بنائے گا یا سور بنائے گا. شکل سے سور معلوم ہوتے ہیں، یا پھر ڈانس گانے ڈی جے میں ناچ کے بندر بنتے ہیں. یہ ضرور بنتے جا رہے ہیں لوگ. ان سے بچو. اگر ان کی ہپی والے بال نہ ہوتے اور ان کی ایزا ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتی، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں. فبلغ ذلك خریما، یہ بات خریم کو معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کیے، لیکن دو برائیاں ان کی بتائے. سنت نبی پر عمل کرنے کا اس نوجوان میں جذبہ دیکھو. انہوں کیا کیے؟ فاخذ سکینا، گئے اور فوراً ایک چاقو لے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے یہ بال پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں ہے. حجام شاپ میں نہیں گئے، جیسے ملا ویسے کاٹ کے بال ختم کر دیے، اور جتنے بھی کپڑے تھے سب پھاڑ کے ٹخنے کے اوپر کر لیے. یہ ہوتا ہے نوجوان. آج جتنی باتیں بتائی گئی ہیں انشاءاللہ آپ گھر جانے سے پہلے وعدہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اور سرپرست لوگ وعدہ کرو، جتنے بھی مائیں اور بہنیں اور مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اپنے نوجوان بچوں کی جلد سے جلد انشاءاللہ کیا کریں گے؟ کیا کرائیں گے؟ شادی کریں گے. کریں گے نا بھائی؟ نوجوان تیار ہیں، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ بڑے لوگ ہی تیار نہیں، ستاتے بیٹھے ہیں نوجوانوں کو. ضرور ان کی شادیاں کرائیں گے اور ان کے لیے رشتے آسان کریں گے. ہم سب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، مشاکل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے مسائل کو حل کر دے، آسانیاں فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، والدین کی خدمت گزار بنائے، رشتہ داروں کی رشتہ داری کو جوڑنے والا بنائے، نیک و صالح بنائے. معاشرے کی جان اور امت کی طاقت ہے نوجوان. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی ان طاقت کو برقرار رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.